آیا ہے جس کو اگین میں نے جو ٹویٹر پہ جو ریاکشنز تھے اور مریم بی بی نے بھی جس طرح سے کہا کہ یہ تو جانبدارانہ احتساب اور اسکرپٹ کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا. یو تھنک کہ مطلب عدلیہ کے اوپر اس قسم کا حملہ کرنا ان کی جانب سے, یہ جہاں پر یہ کہہ دینا کہ جی اسکرپٹ کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں اور یہ بیلنسنگ ڈاکٹرن کا اس کو قرار دینا, مطلب یہ ایکٹ تھا. نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن پہلے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آج کا میچ تھا اس کے سربراہ جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں, جو پاکستان کے انتہائی اپرائٹ چیف جسٹس پاکستان ہیں. تو انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ دیا ہے اور ان کا باقاعدہ ڈیٹیل فیصلہ بھی آ چکا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جہانگیر ترین صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جھوٹ بولا ہے. لفظ جھوٹ کا آ رہا ہے, یہ بہت خطرناک لفظ ہے. جھوٹ بولنا اور یہ کہنا کہ بد نیتی کا لفظ استعمال کرنا, یہ لفظ بڑے ٹیکنالوجی نہیں ہے, یہ عدالتی لینگویج میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی زبان میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. اب انہوں نے کہا جھوٹ بولا ہے, ساتھ انہوں کے حقائق چھپائے ہیں. یہ ان کے فیصلے ہیں. ثاقب نثار نے فیصلہ لکھا جسٹس چیف جسٹس صاحب کا. اس کا مطلب یہ کہنا کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا, حقائق کو چھپایا. یہ بھی کہا جی 50 کروڑ کی جو تھی وہ ٹھیک ہے اسٹیٹ بینک کے ذریعے گئی, کیسے پاکستان کی دولت پہ بات چلی گئی نا, تو کیا پاکستان میں 50 کروڑ روپیہ نہیں لگ سکتا تھا؟ اس کے بعد یہ بھی لکھا فیصلے کے بعد, پورا فیصلہ پڑھا میں نے, پورا ٹی وی پہ آ رہا تھا, اس کی بڑی بڑی ہیڈ لائن تھی. دوسرا انہوں نے یہ کہا جی 18,000 ایکڑ زمین جو تھی اس کا حساب نہیں تھا, وہ لیز پہ دی تھی, کس طرح دی تھی, یہ ساری. اس کے بعد یہ حقائق چھپائے, یہ سپریم میرے لفظ نہیں ہیں, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لفاظ ہیں کہ انہوں نے حقائق چھپائے. جب حقائق چھپانا تو بہت بڑا قومی جرم ہے, جس کے تحت انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور وہ آرٹیکل 62F لگا دیا جو نواز شریف پہ لگا ہوا تھا. باقی بھی لگتا رہتا ہے, وہ پرویز مشرفی بھی لگا ہوا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا اہم فیصلہ آ گیا. اس کے بھی ساتھ یہ بھی لکھا کہ جو ہماری عدلیہ جو ہے یہ مقننہ اور انتظامیہ حکومت ہم ایک ہی ہیں, ہم نے ایک طرف دیکھنا, حکومت بھی مقننہ بھی اور عدلیہ ایک سب کا لکھا انہوں نے. اور اس میں اگر کوئی بددیانت آدمی حکومت میں آئے گا تو سارا سسٹم خراب ہو جائے گا. تو اب یہ آئندہ کے انتخابات کے بارے میں بھی انہوں نے بڑے اہم روشنی دے دی, گائیڈ لائن دے دی کہ آپ آئندہ انتخابات ہونے ہیں تو آرٹیکل 62 اور 63 کی بڑی اہمیت رہے گی.